بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وان مین اسلامک ریسرچ ٹی وی میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ تو آج ٹاپک جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے اوپر ہے، جو آج بہت ساری اس پہ اعتراضات اور عجیب عجیب قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہے، جس کا ہسٹری اور سند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت سارے غیر مسلم اور سو کالڈ جسے کہتے ہیں کہ ایکس مسلم وغیرہ یہ اٹھاتے ہیں۔ سوچئے اس وقت کے جو غیر مسلم جو کٹر دشمن تھے مسلمانوں کے، صحابہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے وہ عبداللہ بن ابی وہ منافق تھا، اس نے تو کیریکٹر پہ انگلی اٹھایا تھا نعوذ باللہ، لیکن اس وقت بھی شادی اور اس کے ایج کو لے کے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آج کے لوگ کو ایسا لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گئے ان کے مقابلے، نعوذ باللہ، ایسا جو کہ ایسا نہیں ہے۔ دو چار کتابیں پڑھ کے اور جو بھی کر کے تو ہم شادی کے بارے میں دیکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں حضرت خدیجہ سے پہلے شادی ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ 65 سال کی ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ساتھ میں آگے پیچھے حضرت ابو طالب، حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مولانا مولانا عبد الکریم پاریک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، بڑا وہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے لاسٹ میں، لیکن بہت ساتھ دیا انہوں نے، اس لیے ایز اے ریسپیکٹ انہیں حضرت کہتے ہیں، حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا عبد الکریم پاریک صاحب سے میں نے خود سنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 50 سال کے تھے، تو وہ غمگین رہنے لگے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کا سال تھا، چچا اور بیوی دونوں کا انتقال ہو گیا، وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بیوی۔ تو جو دوسرے صحابہ تھے اور صحابیات تھے، تو وہ کوشش کرے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کو کیسے دلجوئی کیا جائے، کیسے خوش کیا جائے، کیسے خوش رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین خاموش رہتے تھے، آپ تو غمگین تو رہتے تھے۔ اس وقت نبوت کا انیشیل 10 سال ہی تو ہوئے تھے نبوت کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، تو یہ صحابہ جو ہے پلاننگ کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کچھ آئیڈیا دیں، کچھ خوش رکھیں، کچھ کریں۔ تو انہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ کو پیش کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے، اس میں کیا ہے؟ تو فرشتہ بولا، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ تو آپ نے کپڑا کھول کر دیکھا تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ بھی ایک ہسٹری ہے، فیکٹ ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں ایک مشہور صحابی جن کا نام حضرت عثمان بن مجعون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جوزہ تھی، ان کی بیوی تھی، ان کا نام تھا خولہ بنت حکیم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسری شادی کر لیں۔ تو وہ صحابیہ نے کہا، انہوں نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے؟ تو بولیں بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی ہیں، تو آپ چاہیں تو بیوہ سے کر لیں اور چاہیں تو کنواری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا وہ کون ہے؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیوہ تو سودا بنت جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کنواری آپ کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت خولہ آئی تھی، کیا انہیں ایج کا وہ نہیں پتہ تھا؟ ایک عورت ہوتے بھی انہوں نے آفر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کس نے آفر دیا؟ ایک عورت نے کہا، وہ بھی ایک عورت تھی، صحابیہ تھیں، انٹیلیجنٹ تھیں بہت، ٹھیک ہے، اور اس صحابی کے کہنے پہ بھی گئی تھی۔ ایسے نہیں ہے چلو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے، دیکھیے اس وقت کا سوچ کتنا، کس اعلیٰ درجے کا سوچ تھا عورتوں کا بھی اس وقت کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پھر تم ہی بات کرو۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتے کی بات کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ قبول کر لیا، اور
حضرت عائشہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بڑی سادگی سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھایا، ایک مناسب رقم مہر مقرر ہوا اور بس اتنے میں شادی ہوئی۔ ایک بات بتائیے، انہیں آبجیکشن یا باپ خود بیٹی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، حضرت ابو راضی ہو رہے ہیں، پھر نکاح بھی خوشی خوشی پڑھا رہے ہیں، مجبور نہیں۔ وہ بال وواہ جو بچوں کی شادی ہوتی ہے جنہیں بغیر ان سے پوچھے ہوئے ان کی شادی کر دی جاتی ہے، وہ لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں، یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے۔ حضرت عائشہ عام کوئی آرڈنری لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس اس وقت ایک ٹاپ بزنس مین، وائز انٹلیکچوئل پرسن اور ایک جج کے حیثیت سے، ایک جج جو چیف جسٹس ہوتا ہے نا، اس لیول کا انٹلیکچوئل تھا، اس لیول کے انٹلیکچوئل تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیٹی بھی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ذہین، بہت ہی میچورڈ تھی، جو آج کے آپ کے 18 20 سال 25 سال کے بھی لڑکیاں عورتیں کہیں سٹینڈ نہیں کر سکتی۔ تو اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ اگر میں یہ کہوں کچھ سال پہلے، میں ٹاپک حوالہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے، اگر سیتا میاں کی شادی 6 سال بھی وہ ہسٹری بتاتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ہسٹری بھی ہے، جو کچھ اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں اگر ہے بھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیتا میاں کافی وائز، کافی انٹلیکچوئل تھیں، جس کے وجہ سے اتنی کم عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ اور یہ چھوڑ دیجئے، آج سے 1000 ایئرس میں کہتا ہوں 1000، آج سے 1000 سال پہلے کی بات، 1200-1300 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں یہ، ٹھیک ہے، یہ 10th 11th سینچری، اس وقت تو رومی آج جو روم، آج کا یوروپ امریکہ، اس وقت ایک ایوریج ایج، اس وقت کے لڑکی کی ایوریج لڑکی کی بھی، نارمل لڑکی کی بھی 12 ایئرس ہوتی تھی۔ کیا آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھا ہوا ہے؟ ذرا پڑھیے اس کو، ہسٹری کو۔ تو اس وقت نارمل عرب، مسلمس ہو نان مسلمس ہو، ان کی ایوریج ایک لڑکی شادی ویڈو بھی شادی ہوتی تھی، ویڈو کی شادی، لیکن بہت کم۔ عورتوں کا جو معاملہ تھا وہ بہت ہی خراب تھا اس وقت، عورتوں کی حالت خراب تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صحابہ اسلام جب پھیلا تب عورتوں کو ریسپیکٹ ملنا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ جو ٹاپ مطلب ہائر کلاس، جو ٹاپ کلاس کی جو تھیں عورتیں، یا امیر ہوتی تھیں، یا بادشاہ کی بیگم ہوتی تھی، بادشاہ کی بیٹی ہوتی، ان کا معاملہ اور تھا۔ منسٹر، کوئی بادشاہ کے منسٹر ہیں، منتری ہیں، ان کا معاملہ اور تھا۔ ادروائز ایک عام عورت کی اس لیول کی ریسپیکٹ نہیں تھی۔ اور آج بھی جو کر رہے ہیں وہ عورتوں کی ریسپیکٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ بس یہ کہہ رہے ہیں دنیائی حقوق، بس یہ پیسے دے دو، اس جاب میں دے دو، ویکنسیز دے دو، منسٹری میں پوسٹ دے دو، کوٹا دے دو۔ ریسپیکٹ کی جو بات ہو رہی ہے، وہ ریسپیکٹ جو وتھ آنر، ڈگنیٹی، وہ حقیقت ڈگنیٹی کی بات آج کل نہیں ہو رہی ہے۔ تمام جگہ عورتوں کو ہر جگہ ماڈلنگ کے نام پہ اور بے حیائی اور کہاں کہاں دھکیل دیا گیا ہے، یہ پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ٹاپک انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا، کیونکہ کافی ویڈیو باتیں تو بہت ساری ہے، لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر یہ کنٹینیو ہے۔ پھر شادی ہوئی، اس کے بعد آگے کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف جو ہے نا 63 سال رہا، اس کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ کیسا رہا، یہ آگے انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک آپ لوگ ویڈیو کو سنیں ضرور، اور لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ اور حضرت عائشہ کا جو معاملہ ہے، اس پہ ہم بہت سارے الٹا ہم بھی شک و شبہ میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں، تو اس شک و شبہ سے گریز کریں، کیونکہ صحابہ یا صحابیات کوئی آرڈینری لوگ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں ایمان لائے تھے۔ تو ان کے بارے میں ہم زبان ذرا تھوڑا ادب سے لیں، ہم زبان جو ہے نا ادب سے کھولیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔